تو اس سارے کا نظام میں اس آیت میں اس چیز کا ایک وہ ثبوت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پر بلیو رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مرد و عورت کے ملاپ سے ہی آگے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب یہ ساری ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے، تو پھر اس معاشرے میں جہاں مرد کی ویلیو اور مرد کی عزت اور وقار ہے، وہیں خاتون کا بھی وقار ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی کائنات ادھوری ہے، عورت کے بغیر بھی انسانیت اور انسانیت کا نظام ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ مرد کے ساتھ عورت ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام دنیا کا قائم ہے اور اسی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پھر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے تو اس لیے اس کے حقوق نہیں ہیں یا اس کے حقوق تھوڑے ہیں یا اس کی جہاں چاہے اس کو رون دیا جائے یا اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں عورت کو جو رشتے دیے ہیں، اب وہ رشتے ہیں، عورت ماں ہے، عورت بیوی ہے، عورت بہن ہے، عورت اس کی بیوی، ماں، بہن، جو بھی رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے رشتوں میں احترام پیدا فرمایا، اور بالخصوص بیٹی وہ تو بہت ہی قابل احترام ہے۔ اب عورت جس بھی روپ میں ہے، خواہ وہ بیٹی ہے یا بیوی ہے، خواہ وہ بہن ہے یا ماں ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، سب کے لیے یہ قابل احترام ہے۔ ماں کا احترام کا انکار ہی کوئی دنیا کی طاقت نہیں کرتی ہے، کوئی دنیا کا مذہب نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں ماں کے قدموں کے نیچے بٹھا دیا ہے، خواہ جس بھی منصب کا آدمی ہو، دنیاوی منصب کا ہو یا اخروی منصب کا ہو، ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ دنیاوی طور پہ غریب ہو، امیر ہو، تب بھی وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور دینی اعتبار سے جاہل ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، پیر ہے، محدث ہے، مفکر ہے، نبی ہے، جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے فرماتا ہے تیرے لیے ماں قابل احترام ہے۔ اب اتنا بڑا مرتبہ منصب ہے ماں کا، اس کے بعد آ جائے بہن، تو بہن جو ہے وہ انتہائی قریب خون کے رشتے کے اعتبار سے بھی، اور بہن احترام کے اندر بھی۔ بہنیں اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے لیے ان کو عزت کا مقام دیا ہے، بھائیوں کے لیے ان کو تسکین، دوستی اور احترام کا رشتہ دیا ہے، اور پھر ان کے لیے جو ان کے دلوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا، احترام کا، وفا کا اور ایثار کا جو جذبہ رکھا ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ یہی ایک عورت بھائی کے لیے بہن ہے، خامد کے لیے بیوی ہے، بچوں کے لیے ماں ہے۔ اب ایک ہی عورت کے لیے یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور یہ ایک عورت ہو کر یہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے انتہائی فرما برداری والا رشتہ، بھائی کے لیے عزت کا رشتہ، اور اپنی اولاد کے لیے شفقت کا رشتہ۔ یعنی جس بھی اینگل سے ہم عورت کو سمجھتے ہیں تو عورت انتہائی قابل احترام ہے۔ بیوی، اب بیوی کہنے کو تو ہم معاشرتی اعتبار سے یا معاشرے کی برائی کے اعتبار سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا درجہ نہیں ہے، اس کو جو مرضی کہہ لے، جیسے مرضی کہہ لے، وائے کیوں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کے بہترین ہونے کا جو معیار قائم فرمایا ہے، مرد کے بہتر ہونے کا معیار کہ کون سا مرد تم میں بہتر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ بہتر مرد، قابل احترام مرد، عزت والا مرد، طاقت والا مرد، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین وہ ہے
جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. اور پھر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ انا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیوی کے لیے بہترین مرد ہوں. یعنی میری بیوی سے پوچھ کے دیکھے تو میرے جیسا مرد کوئی اور نہیں ہے، اور میں اس کے حقوق، اس کا احترام، اس کی ضرورت اس طرح پوری کرتا ہوں کہ میں سب سے بہتر ہوں. اللہ کے نبی نے اپنے بہتر ہونے کی بھی، اپنے خیر ہونے کی بھی وجہ بیان فرمائی کہ میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں. اور ہم مردوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہ جو اپنے ازواج کے لیے بہتر. ابھی کل میں آفس بیٹھا تھا تو ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اور اب وہ مسئلہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہم اپنی بہن کے لیے طلاق جب وہ نہیں دیتا تو خلا لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. حالات انہوں نے بتائے، اپنے پریشانیاں بتائیں. اسی میں ایک جملہ، کیا یہ جو کچھ نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے، وہ کہا جی وہ ہماری بہن کو ہر دوسری بات پہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے جوتے کی نوک کے برابر نہیں ہے، تو میرے جوتے کے تلوے کے برابر نہیں ہے. یعنی بیوی کے لیے اس کے یہ مثال. اور مجھے وہ اسپیشلی طور پہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب جمعوں کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی اگر ہم اس طرح بھی بیان دیں. میں نے انہیں سمجھایا باہر کہ ہم ہر طرح کے بیان کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام، عورت کے احترام کی بھی بات کرتے ہیں، اور عورت کے لیے شوہر کے احترام کی بھی بات کرتے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی آ گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ہے لہذا دبا کے اس کو تنگ کر لیں، جتنا ظلم کیا جا سکتا ہے کر لیں، یہ مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے. ارے یہ تو واقعی ہو سکتا ہے مجبور ہو، لیکن تجھے بہتر کس نے کہا؟ تو طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم لأہلی، بہتر وہ جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. تو بیوی بھی یہ نہیں ہے، نفرت والی نہیں ہے، قابل احترام ہے، اس کے حقوق ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے. خاندان میں جس طرح ماں کا احترام اپنی جگہ ہے، اس کے احترام اور بیوی کا احترام برابر نہیں ہو سکتا. ماں کا مرتبہ تو ماں ہے، وہ تو بڑا ہے، اس کو تو سوچا سمجھا نہیں جا سکتا کہ کتنا مرتبہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بیوی کے لیے عذاب بن جائیں. یہ دونوں چیزیں. اب عورت جس بھی روپ میں ہے، یہ باتیں دو تین میں نے کر کے یہ گزارش یہ کیا ہے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کہ عورت جس بھی روپ میں ہے اس کا احترام ہے، اس کا وقار ہے. اور عورت کے بغیر معاشرہ انکمپلیٹ، ناقص ہے. اور پھر عورت کو اللہ تعالیٰ نے حق کیا دیے ہیں نا. آج کیونکہ یہ مارچ کا مہینہ گزر رہا ہے، چند دن پہلے خواتین کچھ سڑکوں پہ نکل آئیں کہ عورت مارچ کے نام پر، اور عورت مارچ کے نام پر انہوں نے جو ان سے ہو سکتا تھا کیا. کچھ پہلے سے زیادہ اور کچھ پہلے والے ڈر خوف کو رکھ کے سامنے جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے. اس پہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. لیکن اسی دوران ایک واقعہ میاں والی کے اندر ہو گیا کہ ایک بیٹی کو، ایک بچی، ایک عورت اپنے بچی کو جنم دیتی ہے، پہلی اولاد ہے، اور ابھی 4-7 دن کی ہوئی ہے، اور باپ نے صرف یہ کہہ کر بیٹی کو، معصوم بچی کو گولیاں مار کے مار دیا کہ یہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، بیٹا کیوں نہیں ہوا. رحمان والحافظ. اس سے بڑا المیہ ہماری جہالت کا کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے اس موقع کو اور ان حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے بیان دنیا کے لیے بدل کے رکھ دیا تھا، وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں خواتین کے لیے عزت نہیں تھی، اس زمانے میں خواتین کے لیے وقار نہیں تھا. اور حالت کیا ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نحل میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَيَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ فرماتا ہے اس دور کے جاہلوں کی، بے وقوفوں کی نشانی یہ تھی کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی کس بات کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، یعنی بیٹی کی خبر کو خبر نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی خبر کو نیوز نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی،
اذا بشرا، تو اس کو بیٹی کی مبارکباد دی جاتی کہ اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، بیٹی کی بشارت دی جاتی، تو وہ جاہل آگے سے کیا کرتا؟ ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے میں آ جاتا اور اس کے چہرے کے تیور بدل جاتے، وہ کظیم، اور سارا دن غصے میں رہتا، سارا دن جھگڑے میں رہتا، یار یہ کیا ہوا ہے، مجھے بیٹی ملی ہے، بیٹا کیوں نہیں ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ ان جاہل دور کا، جاہلوں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو بیٹی کی بشارت اور مبارکباد دی جاتی تو وہ آگے سے چڑچڑے ہو جاتے، آگے سے شکلیں بگاڑتے، پریشان ہو جاتے اور ظلم و ستم کرتے۔ اور کیوں؟ فَمَن يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے منہ چھپا چھپا کے چلتے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس معاشرے کا آج بھی المیہ ہے، آج ہی تو وہی ہے واقعہ۔ یتغار من القوم، منہ سے، کون سے؟ منہ چھپا کے بھاگتا ہے۔ کس لیے؟ سوء ما بشر بہ، کہ یہ جو بیٹی کی بشارت دی گئی ہے یہ کوئی برا کام ہو گیا ہے۔ سوء، اللہ تعالیٰ نے برائی کا لفظ استعمال فرمایا، وہ سوء ما بشر، اس کو بشارت دی گئی، اس کو بیٹی کی نعمت اور رحمت سے نوازا گیا اور یہ اس کو برا سمجھ کے یہ منہ چھپا کے بھاگ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا اور سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا میں اب اس بچی کو لے کر ذلت کی زندگی جیوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس بچی کو لے کے زمین کے اندر دفن کر دوں تاکہ یہ عیب اور یہ ظلم اور یہ جو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے اس کو میں ختم کر دوں۔ یعنی وہ دو آپشن، اگر زندہ ہے تو یہ نہیں خوش ہو کے نہیں زندہ رہتا، خوش ہو کے بچی کو نہیں پالتا، بلکہ یمسکہ علی ہون، یہ سمجھ کے کہ یہ تو میرے اوپر مصیبت پڑ گئی ہے اب پالنی پڑے گی، اور دوسری طرف یا پھر یہ سوچتا ہے کہ اس کو مار ہی کیوں نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اللہ ساء ما یحکمون، یہ اس کے دونوں ہی پلان کتنے برے ہیں، یہ دونوں ہی نظریے کتنے گندے ہیں، یہ کتنے غلط ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر اس کو مار دینا، اس کو دفن کر دینا، اس کو فائر مار دینا، گلا گھونٹ دینا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی برا ہے، اور یہ سمجھنا کہ بیٹی ہو گئی ہے اب اس کو پالنا پڑے گا، اس کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، قرآن کہتا ہے یہ بھی برا ہے۔ اور یہ نشانی کس کی بتائی گئی؟ جہالت کی بتائی گئی، زمانہ جاہلیت کی بتائی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہی دور ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، نبوت کا اعلان فرمایا جاتا ہے، تو اس وقت یہ لوگ ایسے ہی بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق آئے گی، وہ بچیاں جن کو صرف اور صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا، زندہ دفنا دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا، اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو جس کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کر دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا، اللہ اس کو کھڑا کرے گا اور سُئِلَتْ، اس سے سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تو بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے مارا گیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بتا کہ تجھے کس وجہ سے مارا گیا تھا؟ یعنی یہ تو ایک دن کی بچی تھی، 2 دن کی تھی، 4 دن کی تھی، 5 دن کی تھی، سال کی تھی، 2 سال کی تھی، تجھے تیرے باپ نے، تیرے خاندان نے، تیرے رشتہ داروں نے تجھے کس جرم میں مارا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ اس بچی کو، وہ تو دنیا میں اس حالت میں گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو، ان نام نہاد باپ کو اللہ تعالیٰ رسوا کرنے کے لیے کائنات کے ہر بڑے چھوٹے کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اللہ اس بچی سے پوچھے گا، اے بچی بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس لیے ماری گئی تھی؟ تو اللہ اس بچی کو زبان دے گا، وہ کہے گی مولا میں بچی تھی اس لیے مجھے مار دیا گیا تھا، اس لیے میرے باپ نے مجھے دفن کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اسلام نے بچیوں کو حقوق دیے ہیں، اسلام کے آنے کی وجہ سے
بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا گیا تھا، اور آج کے مسلمان جہالت میں اس طرف جا چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں جہاں میں اور واقع کم از کم پچھلے 4 ماہ کے اندر میں نے اس طرح کے واقعات، یہ تو بڑا واقعہ ہو گیا نا، مار دیا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مبارکباد نہیں لوگ دیتے ایک دوسرے کو، اچھا دینا بھی چاہتے ہیں تو آگے والا مبارکباد لینا نہیں چاہتا، دادا مبارکباد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دادا اپنے بیٹے کو بہو کو تانے مارتا ہے۔ کل جو میں طلاق کا معاملہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، وہ طلاق صرف بچی کو اس لیے دی جا رہی تھی کہ اس نے بیٹی کیوں جنم دی ہے، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا۔ ارے یہ کوئی فیکٹری ہے، اس میں تم نے خود سے کچھ کرنا تھا، یہ تو میرے رب کی مرضی سے ہے، اس میں خاتون کا کیا قصور ہے؟ اور کس بات پر؟ اللہ اکبر۔ اور یہی بچیاں، ان بچیوں کو اسلام نے اتنا حق دیا ہے کہ باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، سب کو مجبور کیا ہے کہ ہاں ان کا احترام کریں، ہاں ان کے پیچھے چلیں۔ اور یہی بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو آج کہتی ہیں نہیں ہم باپ کی نہیں سنیں گے، ہم خاوند کی نہیں سنیں گے۔ بچیوں کے احترام اپنی جگہ میں احادیث بیان کر رہا ہوں، ان کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ذرا غور تو کریں نا، کیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت لہ انثی، فرمایا جس کی ایک بچی ہو، فلم یعدھا، اس نے اس کو زمانہ جاہلیت کے انداز میں دفن نہیں کیا، ولم یہنھا، اور اس نے بچی کو ذلیل نہیں سمجھا، بچی کو گھٹیا نہیں سمجھا، ولم یوسر ولدہ علیہا، الفاظ سنیں اور تربیت کریں اپنی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو بیٹی ملی اور اس نے اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، بیٹی کو بھی بیٹوں کی طرح پالا، بیٹی کو بھی بیٹوں کی طرح حق دیا، بیٹی کو بھی بیٹوں کی طرح عزت دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بیٹی دی، اس نے زندہ دفن نہیں کیا، اس نے بیٹی کو ذلیل نہیں کیا، اس نے بیٹی پر بچوں کو ترجیح نہیں دی، اللہ صرف اس وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیا عمل کیا؟ یعنی نمازی ہے، روزے دار ہے، حج ہے، زکاتیں ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، نہیں کیے ہیں، یہ الگ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی مبارکباد صرف اس بات پہ دے رہے کہ اس کے پاس بیٹی تھی، اس نے بیٹی کو بیٹوں کی طرح سنبھالا، اس نے بیٹی کو بیٹوں کی طرح پالا، اس نے بیٹی کو بیٹوں کی طرح رکھ کے اس کی تربیت کی، اللہ اس کو جنت۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا ما من رجل تدرک له ابنتان فیحسن الیہما ما صحبتاہ او صحبہما الا ادخلتاہ الجنہ، فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے دونوں بیٹیوں کی نیک تربیت کر دی، اللہ ماں اور باپ دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، بیٹیوں کی پرورش پہ۔ اور تیسری حدیث، تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے مقام، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آل 3 بنات، حالات بہت عجیب ہو رہے ہیں ہمارے، جہالت، صرف اور صرف جہالت، صرف خواہش کے بندے ہم ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایک بیٹی پھر برداشت کر لیتے ہیں، دوسری ہو جائے منہ چڑھاتے ہیں، اور تیسری اگر بیٹی آ جائے تو میں آپ کے سامنے حالات، اور بالخصوص اگر یہ جملے سمجھ نہیں آ رہے نا تو ہم باپ ہو کر کبھی یہ سوچیں کہ اگر میری بیٹی جدھر جدھر ہے، ہم بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، یقین کیجئے اس وقت زمانے میں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے نہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے میری بہن کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے میری بیٹی کا سہاگ نہ اجڑ جائے، اللہ نہ کرے یہ نہ ہو جائے۔ کس وجہ سے یہ اتنا خوف اور خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کہیں یہ جاہل آدمی، یہ بیوقوف آدمی بیٹیوں کی وجہ سے میری بہن کو خالی نہ کر دے، میری بیٹی کو گھر نہ بھیج دے، اور ادھر میرے اور آپ کے نبی۔ اور یہ صرف یاد رکھیں یہ لوگوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ہم ہی ہیں جن کو بیٹے چاہیے، یہ ہم ہی ہیں جو اپنے بچوں کو تانے مارتے ہیں کہ بیٹی کیوں نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں جو اپنے بہوؤں کو تانے مارتی ہیں کہ بیٹے کیوں نہیں پیدا کرتی،
یہ ہم ہی ہیں، کیوں نہیں یار دادا، کیوں نہیں میں آپ یہ ماحول کرتے، بیٹا اللہ اکبر تجھے بیٹی ملی ہے، اللہ اکبر تجھے بہت مبارک ہو۔ کیوں بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی نہیں بانٹی جاتی؟ یہ سوسائٹی اپنا رنگ ہی بدلتی جا رہی ہے۔ اور ادھر میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں من آل ثلاث بنات، فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کا باپ ہوا، رحمت ہوتی ہیں اللہ کی، یقین کیجئے رحمت ہے، مجھے اللہ نے پہلے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، یقین کیجئے الحمدللہ میں قرآن و حدیث کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے چہرے پہ بل نہیں آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر مجھے بیٹی عطا فرمائی، الحمدللہ خوشی ہے، پھر اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرمایا، خوشی ہے، ہر چیز کی خوشی، اللہ کی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرے کم۔ آج اس وقت میں بیٹھا ہوں پریشانی کا شکار تھا، کیا ہوگا، حالات جیسے لوگوں کے ہیں۔ ابھی 15 منٹ پہلے مجھے مبارک ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو جو ہے وہ 2 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا ہے، الحمدللہ شکر اللہ کا۔ تو بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، اللہ کی نعمت ہے، ان کی شکر اور قدر کرنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔